بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہے کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ پیر ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، آج 5 تاریخ ہے، 5 فروری۔ یہ کشمیر کی تاریخ میں 5 تاریخ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، ایک تو یہ کہ کشمیر کی جد و جہد آزادی کے سلسلے میں 5 فروری کو کئی مجاہدین نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی، اور اس کے علاوہ 5 اگست کو 5 تاریخی ہوئی نا، اگست ہو یا فروری مہینہ جو بھی ہو، 5 تاریخ کو 5 اگست کو بھارت نے، انڈیا نے، ہندوستان نے کشمیر کی جو انفرادی اور خصوصی حیثیت ہے، یعنی جو متنازع حیثیت ہے، کشمیر کوئی سیٹلڈ علاقہ نہیں ہے، یہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہندوستان میں رہ گیا اور کچھ حصہ آزاد ہو پایا۔ تو 5 تاریخ جو ہے، اس کی ایک تو اہمیت یہ ہے کہ اس 5 تاریخ کو بھارت سے کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے جد و جہد، ایک تو جد و جہد کی گئی 5 تاریخ کو، اور دوسرے جو 5 تاریخ کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کی متنازع حیثیت تھی، کہ متنازع یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ کشمیر کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی، زیادہ آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی اور ہے، اس لیے جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو کشمیر کو پاکستان میں آنا چاہیے تھا، اور کشمیریوں نے اس بات کا مطالبہ بھی کیا، مگر چونکہ جو کشمیر کا حکمران تھا وہ ہندو تھا اس وقت، تو اس نے بھارت سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ تو جو اصول طے کیا گیا تھا کہ جو جس ملک کے ساتھ جو علاقہ جس بھی دونوں ممالک سے جس کے ساتھ جو بھی حصہ شامل ہونا چاہے اسے اجازت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہوا یہ کہ آبادی جو ہے اس کو تو اہمیت نہ دی گئی، چونکہ انگریز دیانتداری کے ساتھ تقسیم کے سلسلے میں اپنا رول ادا نہیں کر رہا تھا، اس لیے جو اگر کسی علاقے کی آبادی مسلمانوں پر، زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، مگر چند حکمران جو غیر مسلم ہیں، اگر وہ وہاں حکمران کسی وجہ سے بن گئے تو وہ ہندو تھے، اگر وہ ہندو تھے تو وہ ہندوستان سے شامل ہو گئے۔ یہ کشمیر میں ہوا، کشمیر کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اب کشمیر کے جو مسلمان تھے ان کو
اس بات پر بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارا ملک جب ایک اسلامی ایک طے شدہ اصول کے تحت اسلامی ملک بنایا جا رہا ہے تو اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے اسے اس سے باہر کیوں رکھا جا رہا ہے. اسی طرح اور بھی کچھ ریاستوں کے ساتھ ہوا. حیدرآباد دکن میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، مگر وہاں کے حکمرانوں کی کم بصیرتی سمجھ لیجئے کی وجہ سے انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ رہنے کا اعلان کر دیا. تو اس سے ہوا یہ کہ چونکہ ان کے پاس طاقت اتنی نہیں تھی اور حیدرآباد دکن کے ارد گرد ہندوستان تھا، یہ درمیان میں ایک جزیرے کی طرح سے یہ ریاست تھی، تو اس اعلان کے باوجود کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے ہندوستان نے اس پر قبضہ کر لیا. تو اس طرح کی جو بے انصافیاں ہوئیں ان کی وجہ سے تنازعات ابھی تک چلے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑا تنازع جو تھا وہ کشمیر کا. اور آج 5 تاریخ جو ہے اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ 5 تاریخ کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہوئی. اس لیے اس دن کو یوم شہدائے کشمیر کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے. اور دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے کشمیر کے اس متنازع حیثیت کو نہ تسلیم کرتے ہوئے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ قرار دے دیا. تو اس طرح کشمیر کی وہ حیثیت ختم ہو گئی جو ہمارے طرف جو کشمیر ہے اس کی جو حیثیت ہے. یعنی آزاد کشمیر کو ہم کشمیر کا مطلب یہ نہیں کہتے کہ وہ ہر صورت میں کشمیر کا حصہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اور کشمیریوں کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ کشمیری جس طرف جانا چاہے اس طرف کیا جائے. اب ہوا یہ کہ جب ہندو راجا جو تھا اس نے بھارت کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا، تو جو ہمارے مجاہدین تھے، پختون مجاہدین، انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد شروع کر دی. اور یہ جتنا کشمیر کا حصہ ہمارے پاس ہے وہ باقاعدہ جنگ کر کے ان مجاہدین نے حاصل کیا. تو اب ہندوستان نے اس وقت جو طے شدہ علاقے تھے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے، جیسے گرداسپور کا ضلع، پٹھان کوٹ کی ریاست اور امرتسر کا کچھ حصہ، یہ پاکستان میں قرار دیے گئے تھے. مگر جب یہ صورتحال دیکھی تو انگریز اور ہندو نے مل کر کشمیر کے مطلب اس نوعیت کو ختم کرنے کے لیے گرداسپور، پٹھان کوٹ اور امرتسر کو ہندوستان کا حصہ قرار دے دیا. اس طرح سے کشمیر تک پہنچنے کے لیے راستہ جو تھا ہندوستان کے پاس موجود نہیں تھا. وہ ان کو ان علاقوں کے ہندوستان کا حصہ بنانے کی وجہ سے ہندوستان کو زمینی راستہ مل گیا
اور پاکستان کے لیے وہ کشمیر تک پہنچنے کے لیے راستے محدود ہو گئے. تو مطلب اب یہ ہے کہ اس دن کو 5 تاریخ کو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. اب اس سلسلے میں جب ہوا یہ کہ جب پختون مجاہدین لڑتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے اتنا حصہ فتح کر چکے تھے تو ہندوستان اقوام متحدہ میں پہنچ گیا. تو اقوام متحدہ میں جا کر انہوں نے جنگ بندی کے لیے درخواست کی اور اقوام متحدہ نے یہ قرار دیا کہ جنگ بند کر کے استصواب رائے کیا جائے، رائے شماری کرائی جائے. جو اگر کشمیری ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے گا. یہ قرارداد، اس قرارداد کی اب مسلمانوں کو تو یقین تھا، کشمیریوں کو بھی یقین تھا کہ اگر استصواب رائے ہوا تو کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ کشمیری شد و مت سے اور دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں. تو وہ اس قرارداد کی وجہ سے کشمیری مسلمان اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے اعتماد کیا کہ جو طے کیا گیا ہے اس پر عمل ہوگا. اگر اس پر عمل ہوتا تو یقیناً کشمیری استصواب رائے میں کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کرتے. مگر آج تک 75 سال گزرنے کے باوجود اس قرارداد پر عملی قدم نہیں اٹھایا گیا. اور ہم مسلسل یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ کشمیر کو کشمیریوں کے رائے کے مطابق کشمیر کا فیصلہ کیا جائے، اور کشمیریوں کی رائے اگر معلوم کرنا ہے تو وہ استصواب رائے کیا جائے جیسا کہ طے کیا گیا تھا. مگر ہندوستان اس پر تیار ہی نہیں ہو رہا، اور پاکستان مسلسل ہندوستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آؤ بیٹھ کر مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں تاکہ اگر فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ استصواب رائے کیا جائے، اور استصواب رائے کے بعد فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ کشمیری چونکہ کشمیریوں کی اس خواہش کو، اور کشمیریوں کے اس جو خواہش نہیں کہنا چاہیے بلکہ کشمیریوں کے حق کو سلب کر لیا گیا، اور 75 سال گزرنے کے باوجود استصواب رائے نہیں کیا گیا، اور مسلسل ہندوستان سے مذاکرات کا مطالبہ اور مذاکرات کی خواہش کے باوجود مذاکرات بھی ہندوستان نہیں کر رہا. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے درمیان میں پڑا ہوا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ 5 تاریخ جو ہے اس پر جب 5 تاریخ آئے تو ہم اس پر صرف تقاریر پر اکتفا نہ کریں، صرف اپنی رائے ظاہر کرنے پر اکتفا نہ کریں، ہندوستان کے اپنے وعدوں سے مکر جانے کی مذمت کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کے لیے کوئی
کوشش کی جائے. جب تک کوئی عملی کوشش نہیں کی جائے گی اس وقت تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل سکتا. ہماری مراد عملی کوشش سے محض یہ نہیں کہ جنگ ہی کی جائے. بہت سے راستے ہیں. اب کشمیر میں جس طرح ہندوستان مظالم ڈھا رہا ہے اسی طرح وہ فلسطین میں بھی مظالم ڈھائے، اور ایک غیر مسلم ملک نے عالمی عدالت انصاف میں آواز اٹھائی فلسطینیوں کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنا فرض جانتے ہوئے کشمیریوں کے حق کی بازیافت کے لیے، کشمیریوں کا حق ان کو دلانے کے لیے اور کچھ نہیں تو عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں. بہرحال جو کچھ بھی ہے اس میں ہمیں کوئی عملی کوشش کرنی چاہیے، اور ہماری جو تنظیمیں جیسے OIC ہے اور اس طرح کی جتنی بھی دوسری مسلمانوں کی ان کے حقوق کے لیے کوشش کرنے کا دعویٰ رکھنے والی تنظیمیں ہیں وہ عملاً اس پر اس سلسلے میں ضروری اقدام کریں. تو ناظرین، کشمیر اور فلسطین اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوا ہے، اس وقت تک یہ ظلم ختم نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان متحدہ ایک مشترکہ کوئی کوشش نہ کریں. ہماری دوبارہ ہم دہراتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ سارے مسلمان مل کر ہندوستان پر حملہ کر دیں یا اسرائیل پر حملہ کر دیں، مگر عملاً کوشش تو کی جانی چاہیے. عملاً مل کے ایک مشترکہ محاذ سے یہ دنیا کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ بھائی یہ مظالم جو ہے ان کو ختم کر کے جن کا جو حق ہے وہ انہیں حق دیا جائے، دلایا جائے. تو عملاً کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب وہ تاریخ آتی ہے، وہ 5 تاریخ ہو یا جو بھی ہو، 14 اگست ہو، جب کوئی ایسا دن آتا ہے جب اس مسئلے کو یاد کیا جا سکتا ہے تو ہم بس مذمت کر کے، قراردادیں پاس کر کے یا کچھ اس طرح کے مطالبات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں اور پھر 1 سال کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے. تو ناظرین، ہماری حکمرانوں سے، اور اپنے حکمرانوں سے صرف نہیں، پوری مسلم دنیا سے ہم یہ عاجزانہ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے مشترکہ عملاً کوشش کی جائے. تو اگر عملاً کوشش کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ کوشش رائے گان نہیں جائے. تو ناظرین، اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کو اختتام پر لاتے ہیں. اور ناظرین، آپ ہمارے چینل کو جس طرح سے سبسکرائب کرتے ہیں آپ اسی طرح کرتے رہیے، اور اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں
تو انہیں لائک بھی کیجیے، بیل آئیکن کو پریس بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے اور ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کیجیے تاکہ ہم مسلمانوں کی آواز بن سکے، ہم سب مل کر مسلمانوں کی آواز بن سکے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔